اب آپ غور کیجئے کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جی واہ واہ، اے اللہ نماز کا عادی بنا دے مجھے بھی سب کو، ومن ذریتی، سبحان اللہ، 7 سال کا بچہ ہو تو وہ بھی اپنی آنے والی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی نماز واہ 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 واہ، سبحان تو اللہ، نماز تو ایسا حکم ہے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور شروع سے لے کر آپ کے الفاظ پہ بھی غور کریں تو آپ کو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ سے مانگنا، نماز میں جو ہے دعا بھی ہے ایک قسم کی۔ عبداللہ خان صاحب یہ ارشاد فرمائیے، سوالات ملتے جلتے ہی ہیں، قرآن میں دوسری جگہ پہ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ غفلت کیسے دور ہو اور اس کی روح کیا ہے نماز کی؟ الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا جا بجا ذکر فرمایا جی، اور لفظ امر کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں اگر اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، ان میں آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، کچھ سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، تو وہ ایک واحد ذریعہ ہے نماز۔ واسجد واقترب، بالکل ہے، سجدہ کر ہو جا قریب، قریب ہو جائے۔ درست۔ جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب آپ سلام پھیرتے ہیں تب تک آپ دنیا میں نہیں ہوتے، آپ کسی اور جہان میں ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک احساس کرنے کی چیز ہے، ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اور نماز سے خارج ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح۔ اب آپ نے سوال کیا فویل للمصلین، کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ویل ہے، ہلاکت ہے، اور کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وجوہات بھی اسی سے آگے بیان فرمائی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ٹھیک، کہ یہ بربادی اور ہلاکت ان کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جی، اور وہ نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ دکھلاوے کے لیے، ٹھیک ہے، واہ واہ کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، حاجی نمازی کہلوانے کے لیے۔ اور اگلی صفت اللہ نے ان کی صفت مذمومہ یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دینے سے منع کرتے ہیں، صحیح، رک جاتے ہیں، نہ خود دیتے نہ کسی اور کو دینے دیتے۔ صحیح۔ تو بنیادی طور پہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقدمہ قائم فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، صحیح، اور پھر آگے اس کی وجوہات بیان فرمائی۔ پہلی وجہ فرمائی کہ غفلت برتتے ہیں نماز سے، صحیح، دوسری وجہ ارشاد فرمائی کہ دکھلاوا کرتے ہیں، اور تیسری وجہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں نہ دیتے ہیں نہ دینے دیتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کچھ صحبت کا اثر آپ کتنا دیکھتے ہیں، کہ والدین کا یہ فیض ہوتا ہے کہ بندے میں ایسا خیال آئے، یا کسی استاد کا ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اقامت کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا دور لے کے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ جب سارا واقعہ نہیں میں بیان کرتا، ہمارا وہ عنوان نہیں ہے، جی، لیکن جب وہ واپس تشریف لاتی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، قال انی عبداللہ سے وہ اپنی صفات گنوانا شروع کرتے ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا۔ واہ واہ، اور یہ وہی تسلسل ہے سبحان کہ اللہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان اسے سب سے پہلی بات یہی سکھاتے ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ اذان اور اقامت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اللہ کا نام اس کے کان میں پڑ جائے۔ بالکل، حالانکہ اللہ تو آپ ویسے بھی اللہ اللہ کہہ کے وہ اس کے کان میں یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے تاکہ بچے کو شروع سے ہی پتہ چل جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکامات دیے قرآن میں، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، وہ سارے بلوغت کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ صحیح، بلوغت کے بعد۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نماز ایک واحد ایسا فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو تو اسے ترغیب دو، چلو بیٹا مسجد میں ساتھ لے کے جاؤ، نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بچے کو تھوڑی سختی کرو،
درست ہے۔ بچے کو نماز پہ حالانکہ وہ 10 سال کے ابھی بالغ ہاں نہیں ہوا، اب آپ غور کیجئے کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جی واہ واہ، اے اللہ نماز کا عادی بنا دے مجھے بھی سب کو، ومن ذریتی، سبحان اللہ، 7 سال کا بچہ ہو تو وہ بھی اپنی آنے والی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی نماز واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ نماز تو ایسا حکم ہے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور شروع سے لے کر آپ کے الفاظ پہ بھی غور کریں تو آپ کو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ سے مانگنا، نماز میں جو ہے دعا بھی ہے ایک قسم کی، صراط مستقیم مانگنا، اور پھر اپنے سارے اعمال، التحیات للہ، یہ ساری کی ساری عبادات، مالی بدنی قولی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر درود شریف کے ذریعے، پھر آخر میں ہم تو ایک ہی دعا پڑھتے ہیں نا، ربی جعلنی، دعائیں تو بہت ساری ہیں، معصور دعائیں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں، وہ بھی انسان مانگ سکتا ہے۔ اگر انسان جماعت نہیں کروا رہا، تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا، کوئی بھی قرآن کریم میں آئی ہوئی دعا، حدیث میں آئی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی، جی جی، تو سجدے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندہ کوئی دعا بھی کر سکتا ہے، اس پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی جی، دعا کر سکتا ہے، لیکن ایسی دعا ہو کہ جو حدیث میں ذکر ہو، اور وہ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہا ہو، اکیلے تنہا نماز پڑھ، یہ نہیں ہے کہ امام صاحب ہیں اور وہ جو ہے نا ان کا دل آیا ہوا ہے اور وہ نماز میں سجدے میں یا تحیات میں آخر میں جو ہے دعائیں پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ نماز پڑھانے والا نماز کو اتنا زیادہ طول دے کہ معذور لوگ جو ہیں اس سے تنگ ہو جائیں۔ تو اگر انفرادی طور پہ کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے۔ بالکل ٹھیک۔